بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میرا سلام۔ آج کی ویڈیو باقی ویڈیو سے تھوڑی سی مختلف ہونے والی ہے، کیونکہ آج ہم نہ کسی سیاستدان کے بارے میں بات کریں گے، نہ کسی سیاسی ایشو کے بارے میں بات کریں گے۔ آج ہم اس مسئلے کے بارے میں بات کریں گے جو کہ پچھلے ہفتے سے بہت زیادہ زیر بحث ہے۔ ہر جگہ پہ آپ جاؤ تو آپ کو اسی کے بارے میں سننے کو ملتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے بجلی کے بلوں کے بارے میں۔ غریب بندہ جو کہ اس کا بل میکسیمم 500 یا 1000 تک آتا تھا، جب اس مہینے اس نے بل ریسیو کیا اپنا تو اس کے اوسان خطا ہو گئے، کیونکہ اس کا بل 4000 یا 5000 سے کم نہیں تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس سڈن چینج کے بارے میں بات کریں گے کہ اتنا زیادہ اس میں اضافہ کیوں آیا۔ اس مرتبہ جو سڈن چینج ہم نے دیکھا، جو اتنا زیادہ اضافہ ہم نے اپنے بلوں میں دیکھا، اس کی جو سب سے بڑی وجہ وہ ہے فیول ایڈجسٹمنٹ پرائس۔ اس لفظ سے آپ پہلے ہی واقف ہو چکے ہوں گے، کیونکہ پاکستان میں یہ پہلی مرتبہ نہیں کہ فیول ایڈجسٹمنٹ پرائس کے مد میں عوام سے ٹیکسز وصول کیے گئے ہوں، ان سے پیسے وصول کیے گئے ہوں۔ لیکن پھر سوال آتا ہے کہ اس مرتبہ ہی کیوں اس کا اتنا زیادہ ایشو بن چکا ہے، لوگ اس کو اتنا زیادہ ڈسکس کر رہے ہیں، اس کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ تو اس کا جو سمپل آنسر ہے وہ ہے کہ آج سے پہلے 1 روپے پر یونٹ، 2 روپے پر یونٹ یا 3 روپے میکسیمم پر یونٹ جو ہے فیول ایڈجسٹمنٹ پرائس کی مد میں حکومت عوام سے چارج کرتی تھی، لیکن اس مرتبہ 7 روپے پر یونٹ فیول ایڈجسٹمنٹ پرائس کی مد میں حکومت عوام سے چارج کر رہی ہے۔ فار ایگزامپل آپ اپنے اسکرین پہ یہ بل دیکھ رہے ہیں، ایک بندہ ہے، اس نے 260 یونٹ کنزیوم کیے ہیں، اور فیول ایڈجسٹمنٹ پرائس کی مد میں اگر وہ 7 روپے ادا کرے تو تقریباً 1850 یا 1900 روپے وہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں صرف حکومت کو ادا کرتا ہے، صرف ایک ٹیکس کے مد میں۔ باقی ٹیکسز کو آپ چھوڑ ہی دیں، جو اپنے بجلی کنزیوم کی ہے اس کو بھی آپ چھوڑ دیں، ایک سائڈ پہ رکھیں۔ صرف 1900 روپے اگر وہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں ادا کرے گا، وہ بھی صرف 260 یونٹ کنزیوم کرنے پہ، تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ چینج اس سے بلوں میں آتا ہے، کتنا زیادہ اس سے لوگ جو ہے وہ افیکٹ ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ 300 یونٹ، 400، 500 یونٹ وہ یوز کرے تو اس کے حساب سے اتنے زیادہ اس پہ جو ہے وہ ٹیکس یہ جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے۔ اگر ہم اسی بل کی بات کریں تو سارے ٹیکسز کو ملا کے اگر 2000 یا 2100 روپے صرف ٹیکس کے بن جاتے ہیں، اور ایکچوئل جو بجلی کی کاسٹ ہے، جو بجلی آپ نے یوز کی ہے اس کی کاسٹ جو ہے وہ 3000 روپے یا 2900 روپے وہ آتے ہیں۔ جب آپ بل داخل کرنے جاتے ہو تو آپ کو 6000 روپے یا 6500 روپے ادا کرنے پڑتے ہیں۔ بجلی آپ نے یوز کی ہے 3000 روپے کی، اور بل آپ جمع کر رہے ہو 6000 یا 6500 روپے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ یہ ٹیکس ہے۔ صرف اس ٹیکس نے عوام کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے۔ فار ایگزامپل ایک بندہ ہے، وہ 1500 روپے کماتا ہے دن کے، اور وہ آ کے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا ہے، سب کچھ وہ اپنے گھر کا دیکھتا ہے اس میں، اور اس نے بجلی کنزیوم کی ہو 500 روپے کی یا میکسیمم 1000 کی، اور جب وہ بل ریسیو کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس پہ 3000 یا 3500 روپے بل آ چکا ہے، تو اس پہ کیا گزرے گی؟ وہ ظاہر سی بات ہے وہ احتجاج کرے گا، وہ حکومت کے خلاف پروٹیسٹ کرے گا، وہ پیسکو کے خلاف پروٹیسٹ کرے گا کہ آپ نے اتنے زیادہ ٹیکس اس میں کیوں ایڈ کیے ہوئے ہیں۔ پھر سوال آتا ہے کہ کیوں ہماری جو گورنمنٹ ہے، ہماری جو ادارے ہیں، وہ اتنی زیادہ مہنگی بجلی بناتے ہیں۔ پاکستان میں 64% جو بجلی ہے وہ ہے کروڈ آئل سے بنتی ہے، اور کروڈ آئل کی قیمتیں آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کن آسمان پہ پہنچ چکی ہے، ان کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں۔ اس کی قیمتیں، اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک بندہ ہے، وہ سونے کا گھر بنا لیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ یہ بہت مہنگا بنا ہوا ہے اور میں اس کو مہنگا ہی بیچوں گا۔ ابے پاگل، آپ کو ضرورت ہی کیا ہے کہ آپ سونے کا گھر بناؤ؟ آپ کے پاس اتنے وسائل ہیں، پاکستان کے پاس کتنے وسائل ہیں پانی کے؟ ابھی ہم گرمی میں دیکھتے ہیں کہ اتنا زیادہ پانی ضائع ہو جاتا ہے، اتنا زیادہ وہ نقصانات کر لیتی ہے۔ ہر گرمی میں ہم دیکھتے ہیں سیلاب آئے ہوئے ہوتے ہیں، لوگوں کے گھر وہ ساتھ لے کے چلے جاتے ہیں، لوگوں کی جانیں اس میں چلی جاتی ہیں۔ لیکن 1984 کے بعد سے پاکستان میں کوئی بھی بڑا ڈیم نہیں بنا۔ سردیوں میں ہم رونا روتے ہیں کہ ہمارے پاس پانی کی قلت ہو چکی ہے، پاکستان میں پانی کے مسائل آ چکے ہیں، اور گرمی میں ہمارے پاس اتنا پانی ہوتا ہے کہ ہم اس کو کنٹرول نہیں کر پاتے۔ اگر ہم نے وقت پہ ڈیم بنا لیے ہوتے تو آج ہمیں نہ اتنی مہنگی بجلی بنانی پڑتی اور نہ عوام پہ اتنا زیادہ بوجھ آتا۔ اگر ہم نے اس پانی کو صحیح سے یوز کیا ہوتا تو آج ہمیں شرم سے یہ نہ کہنا پڑتا کہ ہم ہائیڈرو الیکٹرک سے صرف 5% اپنی ضرورت کی بجلی بناتے ہیں۔ اگر ہم نے اپنے وسائل کو صحیح طرح سے استعمال کیا ہوتا تو آج 5% نہیں، ہم 200% اس سے بجلی بناتے۔ آج ہم دوسرے ممالک کو بجلی بیچ رہے ہوتے اور اپنے عوام کو سستی بجلی دے رہے ہوتے، لیکن ہماری ترجیحات کہیں اور ہوتی ہیں۔ 64% کروڈ آئل سے بجلی بنانا، یعنی یہ ایک عام آدمی کو اگر آپ وہ بولو گے تو وہ سمجھ نہیں پائے گا اس سے، لیکن میرا تو اس سے
دماغ خراب ہوتا ہے کہ پاکستان جیسا ملک 64% اپنی ضرورت کی بجلی کروڈ آئل سے بناتا ہے۔ انتہائی شرم اور انتہائی افسوس کی بات ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ فیول ایڈجسٹمنٹ پرائس جو ہے وہ اصل میں ہے کیا۔ فار ایگزامپل آپ ایک ہوٹل پہ چلے جاؤ اور آپ وہاں پہ ایک کڑھائی کا آرڈر دے دو، اور کڑھائی کا آرڈر آپ وہاں پہ لسٹ لگا ہوتا ہے کہ 1000 روپے کا ایک کڑھائی ہے۔ آپ کڑھائی منگواتے ہو، وہ کڑھائی آپ کھا لیتے ہو، آپ پھر اس کے بعد بل منگواتے ہو، تو بل آپ کنسیڈر کرتے ہو اپنے ذہن میں، آپ 1000 روپے ہاتھ میں تیار رکھتے ہو کہ میں نے 1000 روپے اس کو دینے ہیں کیونکہ کڑھائی کی قیمت 1000 روپے ہے۔ لیکن آپ جب بل ریسیو کرتے ہو تو اس میں 1800 روپے لکھے ہوتے ہیں۔ جب آپ ان سے دریافت کرتے ہو کہ 1800 کیوں لکھے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کڑھائی میں ہم نے 2 کلو چکن ڈالا ہے اور 1 کلو چکن کی قیمت 400 روپے ہے، تو اس طرح سے 2 کلو کی قیمت جو ہے وہ 800 بن گئی، تو 1800 روپے آپ کو ادا کرنے پڑیں گے۔ تو آپ کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ یہ کیا بول رہے ہیں، 1000 روپے کی کڑھائی جو ہے اس میں ساری چیزیں آنی چاہیے تھی، میں نے مرچ کی قیمت بھی ادا کرنی ہے، میں نے گھی کی الگ قیمت ادا کرنی ہے، میں نے چکن کی الگ قیمت ادا کرنی ہے۔ اس طرح سے آپ بولو گے کہ 1000 روپے کی کڑھائی ہے اور جو باقی جتنی بھی چیزیں اس میں یوز ہوتی ہیں اس کے آپ کو الگ الگ پے کرنے ہوتے ہیں۔ تو فیول ایڈجسٹمنٹ پرائس کی مت جو ہے وہ اس کی مثال اسی طرح ہے کہ آپ بجلی کی کاسٹ جتنی بھی ٹیکسز کے ساتھ وہ آتی ہے وہ آپ ادا کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک الگ ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ اور وہ کیوں دینا پڑتا ہے کہ بجلی جو 64% ہے وہ ہم کروڈ آئل سے بناتے ہیں، اور کروڈ آئل کے جو پرائسز اس میں فلکچویشن ہوتی ہے اس کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے آپ کے بلوں میں آپ کو الگ سے ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے، جو کہ کافی غلط ہے اور اس کو جلد سے جلد ختم ہونا چاہیے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔